ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی آخرکار کیوں دی گئی، ان پر مقدمہ تھا کیا، اور جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کے بیچ تناؤ کس بات کا تھا، جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد بھٹو نے قوم سے وعدہ کیا تھا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ لیکن تاریخ کے صفحات پلٹے تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ جو شخص پاکستان کو طاقت دینے نکلا تھا وہ خود طاقت کے کھیل میں تنہا رہ گیا۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے بھٹو نے عالمی دباؤ، پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ پاکستان ایک نئے دفاعی دور میں داخل ہو رہا تھا، مگر اسی دوران اقتدار کے ایوانوں میں ایک خاموش طوفان جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسا طوفان جس نے چند سال بعد بھٹو کو تاریخ کے سب سے دردناک انجام تک پہنچا دیا۔ جنرل ضیاء الحق، وہ شخص جس نے طاقت کی سیڑھیاں بہت تیزی سے چڑھیں لیکن چہرے پر ہمیشہ عاجزی اور رویے میں مکمل فرما برداری۔ 1975 میں جب بھٹو ملتان کے دورے پر گئے، ضیاء نے ایسا استقبال کیا کہ بھٹو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ رات گئے جب بھٹو رخصت کرنے نکلے تو دیکھا پہرا کوئی سپاہی نہیں دے رہا تھا بلکہ خود ضیاء الحق کھڑے تھے۔ بھٹو نے حیرت سے پوچھا، جنرل آپ یہاں؟ ضیاء نے مؤدب لہجے میں کہا، سر میں دیکھ رہا تھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ناظرین، اس بات نے بھٹو کے دل میں ضیاء کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا، اور پھر 1 مارچ 1976 کو بھٹو نے سینئر جرنیلوں کو بائی پاس کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا۔ اور یہی فیصلہ بھٹو کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ ثابت ہوا، کیونکہ اقتدار کے کھیل میں اعتماد سب سے مہنگی غلطی ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، 1977 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ تھے۔ پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت سے جیت گئی، لیکن اپوزیشن نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ سڑکوں پر احتجاج شروع ہوئے، لاٹھیاں چلیں، گولیاں چلیں، اور ملک ایک بار پھر بحران میں جا گرا۔ تحریک نظام مصطفیٰ پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ بھٹو کے دور کی شراب، جوا اور سخت سیاسی رویوں کو بنیاد بنا کر اس تحریک کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اس تحریک میں نظام مصطفیٰ تو نہ آیا، لیکن جنرل ضیاء الحق ضرور آ گئے۔ 5 جولائی 1977 کی رات ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان کی تاریخ کا تیسرا مارشل لا نافذ ہو چکا تھا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے۔ بھٹو کو قید کر لیا گیا۔ بھٹو کہتے رہے، میں نے ضیاء پر اندھا اعتماد کیا تھا، لیکن اب کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانہ حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کالکوٹری میں رکھا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک کتاب رکھنے کے لیے شرط دی گئی تھی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری اور تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تاکہ اسے بھٹو کے ساتھ انسیت نہ ہو۔ ناظرین، ضیاء نے مارشل لا لگاتے وقت وعدہ کیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہوں گے، مگر ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، کیونکہ ضیاء جانتے تھے کہ بھٹو اگر عوام میں واپس آ گئے تو پھر کبھی روکے نہیں جا سکیں گے۔ کہتے ہیں ضیاء نے شروع میں بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک بیان نے سب کچھ بدل دیا کہ بھٹو نے غصے میں ایک بار کہا تھا کہ میں ضیاء کی مونچھوں کے تسمے بناؤں گا۔ یہ جملہ ضیاء کو بہت گراں گزرا، لہٰذا ضیاء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یا تو وہ رہیں گے یا بھٹو۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کے من میں ابھی تک یہ سوالات چلتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی آخرکار کیوں دی گئی تھی، ان پر مقدمہ تھا کیا؟ یہ بات آج بھی بہت سارے لوگوں کے علم میں درست طور پر نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 11 نومبر کو قومی اسمبلی کے رکن احمد رضا قصوری لاہور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے کہ اچانک گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔
جس سے ان کے والد نواب محمد احمد خان جاں بحق ہو گئے۔ احمد رضا قصوری کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ بھٹو کے کہنے پر کی گئی تھی۔ بھٹو نے ایک بار قومی اسمبلی میں مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، تو میں بہت برداشت کر لیا، اب تمہیں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ قصوری نے FIR درج کروائی۔ وہ مارشل لاء کے نفاذ تک چپ رہے، لیکن مارشل لاء لگتے ہی انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ اٹھا دیا۔ بالآخر 24 اکتوبر 1977 کو لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جا پہنچا، جہاں مولوی مشتاق حسین چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ تھے، اور یوں 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس مقدمے میں پھانسی کی سزا سنائی، جس کے بعد بھٹو کے وکلاء نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 7 ججز تھے، جن میں سے 4 نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، جبکہ 3 نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اور اس طرح سے 4-3 کے فیصلے سے یہ فیصلہ بھٹو کی پھانسی کی شکل میں سامنے آیا۔ ناظرین، اس موقع پر دنیا بھر سے رحم کی اپیلیں آئیں، جن میں سعودی عرب، چین اور امریکہ جیسے بڑے ممالک شامل تھے، لیکن فوجی حکومت نے ہر اپیل مسترد کر دی۔ یہ مقدمہ تاریخ میں عدالتی قتل کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ جلاد تارا مسیح کا یہ کام جدی پشتی پیشہ تھا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے جلاد مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی، اور ہر پھانسی دینے پر ان کو 10 روپے اضافی طور پر دیے جاتے۔ 4 اپریل 1979 رات کے اندھیرے میں جیل کے دروازے کھلے، بھٹو کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے آخری وقت میں بھٹو نے جیلر سے کہا، میرے بعد لوگوں کو بتا دینا کہ بزدل قوم کے بہادر لیڈروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جانے لگی تو انہوں نے جلاد سے کہا کہ پھندا کھینچو، یعنی فنش اٹ، اور اس طرح پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا باب بند ہو چکا تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء کے بعد پاکستان کو بالکل نئی سمت میں موڑ دیا۔ اسلامائزیشن کے فیصلے، ریفرینڈم، افغان جہاد، امریکی اتحاد، اور وہ دور جس نے آنے والی نسلوں تک پاکستان کی سیاست بدل دی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے نئے راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔